وسلم نے فرمایا مجھے ابھی اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، تم صبر کرو۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا گیا تو اس نے انکار کر دیا، میں نے ایسا نہیں کہا ویسا نہیں کہا، باتیں ختم ہوئی۔ لیکن سنیے، اس نے تو ہیلے بہانے کر لیے حضور کی بارگاہ میں، لیکن جب پلٹ کر مدینے آنا تھا، حضرت حباب جو بیٹے اسی منافق کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا مجھے تو پکا معلوم ہے کہ میرا باپ ایسا ہے اور ایسا بولا ہے، اس نے ہیلے بہانے کر تو لیے ہیں، لیکن مدینہ پہنچنے سے پہلے سرحد کے کنارے حضرت حباب کھڑے ہو گئے، راستہ روک کر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا عبداللہ بن ابی سے، اپنے باپ سے کہا اس وقت تک میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہ کر لے کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے، مہاجرین عزت والے لوگ اور تو ذلیل ہے، جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا میں تجھے مدینے میں آنے نہیں دوں گا۔ یہ ان کا پرسنل معاملہ تھا، جو حضور نے فیصلہ کیا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اب حضرت حباب یہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں پر بات آتی ہے، عبداللہ بن ابی کہتا ہے کہ بیٹا میں نے تجھے پالا، میں نے تجھے پروسا ہر چیز، اور آج بڑا ہو کر تو مجھے کہتا ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب جو جملہ تھا ان کا یہی ہمارا عقیدہ طے کرتا ہے۔ حضرت حباب کہتے ہیں تو میرا باپ ہوگا، تو نے مجھے پالا ضرور ہوگا، لیکن جس کے لیے میں تیرا راستہ روک رہا ہوں وہ اللہ کا رسول ہے، اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے تیرا راستہ روکتا تو میں نافرمان کہلاتا، لیکن میں اللہ کے حبیب کے لیے تیرا راستہ روکا ہوں، اللہ رب العزت بھی مجھے عزت سے نوازے تھا۔ یہ حضرت حباب کے جملے تھے۔ پھر مجبوراً اس منافق عبداللہ بن ابی کو یہ کہنا پڑا، ہاں میں اعلان کرتا ہوں کہ ذلیل ہم لوگ ہیں، عزت والے تو رسول کے صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد صحابہ اکرام، میرے عزیزوں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، اور اسی ایمان کا آپ نے صحابہ اکرام کی زندگی میں دیکھا ہوگا، انہوں نے کبھی رشتوں کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ فلاں ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا جنگ بدر کی تاریخ کبھی آپ غور سے پڑھ لیں یا علماء سے پوچھ لیں، آپ نے جنگ بدر کو سنا ہوگا، 17 رمضان کو ہوئی، 313 نہتے صحابہ تھے، 1000 سے زیادہ کافر تھے، لڑائی ہوئی، فتح اسلام کو ہوئی، 5000 فرشتے آئے، یہ اتنے معاملات تو سب کو پتا ہے۔ لیکن اگر میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں ادھر سے لڑنے والا کون تھا، ادھر سے لڑنے والا کون تھا، حدیثوں میں نام موجود ہے۔ اکثر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہوتا یہ تھا کہ جنگ فوراً نہیں اس طرح شروع ہوتی کہ گتم گتا ہو جائے، ادھر کی سب ادھر کی سب بھڑ جائے۔ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے ایک پہلوان ادھر سے آئے گا، ایک پہلوان ادھر سے آئے گا، 2 لوگ ادھر سے آئیں گے تو 2 لوگ ادھر سے آئیں گے، یہ طریقہ چلتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن صحابہ کو سب سے پہلے میدان میں اتارا گیا، مقابل میں کون آتا تھا جانتے ہیں؟ اگر آپ کو تاریخ میں بتاؤں، ادھر سے بھانجا ہے، ادھر سے ماموں، ادھر سے بھتیجا ہے، ادھر سے چچا ہے، ادھر سے باپ ہے اور ادھر سے بیٹا ہے، سب کا سب جس کا بھی مقابلہ ہو رہا تھا وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہو رہا تھا۔ یہ آزمائش ان صحابہ کی تھی کہ یہ اپنے اس رشتہ داری کو غلبہ دیں گے یا پھر رسول اللہ کی محبت کو غلبہ دیں گے۔ بدر کا میدان امتحانوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان صحابہ نے کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے والا ماموں ہے یا میرے سامنے آنے والا چاچا ہے یا پھر میرا کوئی خالو ہے، ان صحابہ نے یہ نہیں دیکھا۔ یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے بھی سامنے آئے، حضرت ابوبکر ادھر سے ہے، بیٹا ادھر سے، ایک دو نہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ہیں، اور مقابل میں جو آپ کے ساتھ آیا تھا وہ سدا بھانجا تھا۔ حضرت حمزہ ادھر سے، امیر حمزہ ادھر سے ہیں، عتبہ اور شیبہ ان کے چچیرے رشتے میں ہیں، سب بھائیوں میں ہیں، رشتے میں ہیں، ایک خاندان کے لوگ ہیں، بچپن سے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے یہی تو کہا بعد میں ایمان لائے، کہا کہ ابا جان بدر میں 3 بار میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے لیکن میں نے مارا نہیں، میرے باپ نے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تو ایک بار بھی میرے تلوار کے نیچے آتا، یہ میں نہیں دیکھتا کہ تو ابو بکر کا بیٹا ہے، دشمن مصطفیٰ سمجھ کر اڑا دیتا۔ آبرو معاذ نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ اگر حضور کی نسبت تمہارے ساتھ سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ آج وہ اقبال کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ یہ جو ہم دھتکاری ہوئی قوم ہمیں کہا جا رہا ہے، کیوں؟ آپ نے کبھی تاریخ پڑھی ہے؟ ریگستان سے نکلنے والی وہ قوم جو دیکھتے دیکھتے پوری دنیا پر چھا گئی، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتے، پہننے کے لیے پیبند لگے کپڑے، 2 کھجوروں پر 4 صحابہ پورا دن گزار لیتے، 3 دن تک اپنے پیٹ پر پتھر باندھے رہتے۔ ان فاقہ کشی کے زمانے میں بھی یہ صحابہ بات کرتے تھے کیسر و کسریٰ کی تخت کو پلٹنے کی، روم کی بادشاہت ختم کرنے کی بات کرتے تھے۔ کبھی ان کے حوصلوں کو اور ان کے عزم کو نہ سمندر روک سکا، نہ جنگل روک سکا، نہ طوفان روک سکا۔ حضرت عقبہ بن نافع مصر کی سرزمین پر آئے، جب مصر فتح ہو گیا، سارا علاقہ اسلام سے بھر گیا، تو اپنے گھوڑے کو رات کے وقت اڑاتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ کاش چاند میں اڑ کر جانے کا موقع ملتا تو میں وہاں بھی پرچم اسلام لے رہا تھا۔ ان کی سرحدیں نہیں تھیں۔ حضرت عقبہ پورے مصر کو فتح کرنے کے بعد چاند کو دیکھ کر کہتے تھے اگر میرا گھوڑا وہاں تک پہنچ جاتا تو میں وہاں پر بھی اسلام ان کا پرچم لہراتا۔ یہ وہ ہماری تاریخ تھی، لیکن اچانک بدل کیا گئی؟ یہ حالات ایسے کیوں ہو گئے ہمارے لیے؟ کبھی ٹھنڈے دل سے محسوس کرو میرے عزیز ہو، کون سی ایسی بیماری لگ گئی، کون سا ایسا لقوہ آ گیا، کون سا فالج آ گیا کہ کروڑوں کی تعداد آج ٹھوکروں پر کیوں آ گئی؟ ہمیں ہماری مسجدیں بچانا مشکل ہو گیا، ہماری شناخت بچانا مشکل ہو گیا، آج ہمارے عورتوں کے دوپٹے بچانا مشکل ہو گیا، آج ہمارے مزارات کی چادریں ہمارے آنکھوں کے سامنے جلا دی جائیں، مسجدوں کے مینار پر آتنکی چڑھ کر کے حملے کریں، توڑ دیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ 25 کروڑ کی تعداد میں، جس میں اہل ثروت بھی ہے، اہل سیاست بھی ہے، اہل علم بھی ہے، اہل خانقاہ بھی ہے، سب ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی، محسوس کرنا ہوگا۔ وہ پیبند لگے کپڑے پہننے والے نکلتے تھے تو اچھی اچھی طاقتوں کے دانت کھٹے کرتے، اور ہم پوری طاقتوں سے لیس ہو کر کے بھی سامنے کچھ نہ کر سکے۔ ایک وجہ ہے جس کو اقبال 100 سال پہلے ہی سمجھ گیا تھا اور کہتا تھا سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کون سا سبب ہے یہ ہمارے زوال کا؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ پھر کیا اس کا علاج ہے؟ تو وہی شاعر مشرق اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی فرسٹ پرائیورٹی، سب سے زیادہ ترجیحی مقام کسی چیز کو دیتے تو رسول اللہ کی عزت کی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی حضور کی داڑھی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، حضور کے چہرے کی طرف انگلی اٹھا کر بات کرے، اتنا بھی وہ برداشت نہیں کرتے۔ دوسروں کی بات تو چھوڑیں، حدیبیہ کے موقع پر میں آپ کو بتاؤں حضور صلح کر رہے تھے کافروں سے، مکہ کے کفار و مشرکین سے صلح کر رہے تھے، جبکہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، سب حالت احرام میں تھے۔ مکہ سے 35 کلومیٹر باقی رہ گیا تھا، 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنے والے صحابہ جب مکہ کی سرحدیں قریب نظر آ رہی ہو اور مکہ والے راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہو کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو سوچیں کہ طبیعت کیسی ہوتی ہوگی۔ صحابہ جوش میں تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے، اس لیے کہ بدر ہو چکی تھی، خندق ہو چکی تھی، احد کی جنگ ہو چکی تھی،
صحابہ کو اچھا ایکسپیرینس بھی تھا، تجربہ بھی تھا کہ ان مکہ والوں کے کیسے